सकते, یہ راحت اور چین اور سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار. کہتے ہیں نہیں ہم کسی چیز کو جب بیان کرتے ہیں اور اہم ہوتی ہیں تو کہتے ہیں خبردار سنو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتے ہیں. اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر اور نمازیں اور دین اور شریعت اور سنتیں جب ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہوں گی تو انشاءاللہ دلوں کے اندر بھی سکون ملے گا. اور اس کا تو تجربہ ہے. آپ نماز چھوڑیے، نماز چھوڑ کر وہ کیفیت آپ محسوس کی تھی، اور نماز کی پابندی کر کے اللہ کا ذکر کر کے اس کیفیت کو محسوس کیجئے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے نماز پڑھنے والے کا دل سکون ملے گا، اس کے دل میں چین ملے گا، اس کے دل میں راحت ملے گی. اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کا انبار نہ ہو، لیکن جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کو چین اور سکون کی زندگی نصیب فرماتا ہے. میرے بھائیو عزیز دوستو، چاہے دنیا کی ریل پیل کتنی ہی ہو، اللہ کا حکم زندگی کے اندر نہ ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ زندگی میں نہ ہو، دنیا کتنی ہی ریل پیل ہو جائے، دلوں کو چین اور سکون اور راحت نہیں مل سکتی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس کو اپنی پیاری کتاب میں نقل فرمایا، اور اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. اس چیز کو حق تبارک و تعالی نقل فرمایا. آج آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اخبار اور رسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، یوں آتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا مال و دولت والا ہے کہ اسے دولت کا اپنی پتہ نہیں کہ کتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن یوں آ رہا ہے، اخبار لکھ رہے ہیں اور جو ہے خبروں میں آ رہا ہے کہ وہ رات کو جب سوتا ہے تو نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے. رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سو رہا، اس کو نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، کرب ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر جب ہم سے چھن گیا، اللہ کے ذکر کو ہم نے چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے سے ہم منہ موڑا، تو اللہ نے وہ چین وہ سکون جو اٹھا لیا. میرے بھائی عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارا دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو ہمیں اور آپ کو پورے طریقے سے اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، سنتوں سے اپنی زندگی کو رچانا ہے، بسانا ہے. اور گھروں کے اندر بھی ہماری جو خواتین ہیں نماز سے بے پرواہ ہیں، نماز سے غافل ہیں، آج ہم یوں ہی جو ہے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں، سب کچھ مزے سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے ہمارے اور آپ کے دل پر درد نہیں اٹھتا، چین بے قراری نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا حکم ٹوٹ رہا ہے. لیکن میرے بھائی عزیز دوستو، ہم اور آپ ایسے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، اور سوچ کر اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا پڑے گا. یہ ہوش کے ناخن ہمیں لینے پڑیں گے، موت سے پہلے لینے پڑیں گے، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ میسر آنے والا نہیں. عہد کر لیں، عزم کر لیں، پکے ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں آج سے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں اتارنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا. یہ عزم کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، اور پھر عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بہتر بنے گی، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے میرے بھائیو عزیز دوستو پر رونق بن جائے گی. آخرت کی زندگی کیسی زندگی ہے، ہم نے اس پر کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ یوں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کی ساری نعمتوں کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہوگی، کبھی اس کو پریشانی اور غم اور تکلیف نہیں آیا ہوگا. فرمایا کہ ایسے شخص کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا کے اندر تجھے کوئی پریشانی تکلیف پہنچی؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے بڑے عیش کی سکون کی زندگی گزاری. پھر اس کو جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا، غوطہ ایک غوطہ دیا جائے گا، اس سے پھر پوچھا جائے گا بتا کہ تو نے اب یہ زندگی گزار کے آیا ہے، وہ ساری تکلیفیں ساری نعمتوں کے اندر جو تو نے زندگی گزاری ہے وہ تجھے یاد ہے؟ کہے گا مجھے یاد نہیں. اس ایک لمحے کا ایک غوطہ جہنم کے اندر وہ ساری دنیا کے عیش اور آرام کو سب کو ختم کر دے گا.
ایک ہوتا میرے بھائیو. اور یہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ دنیا کے اندر بیچارے کو اسے کوئی سکون، چین، راحت، اطمینان میسر نہیں آیا، پھر اس کو جو ہے جنت کی نعمتوں کے اندر رکھا جائے گا. تو اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی ہے، کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی مصیبت؟ وہ کہے گا کہ مجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آج تک نہیں پہنچی. تو ایک لمحے کی وہ جو زندگی ہے اس پر غور کریں میرے بھائی. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ میں، آپ، یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ سید البشر، آقائے نامدار، فخر الرسل، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیو عزیز دوستو، ہمیں یقین کرنا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ برحق ہے. ہمارے خیالات بدل سکتے ہیں، ہمارے خیالات غلط ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک بات یقینی ہے، اس میں یقیناً شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه